بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں عید دو بڑی خوشی کے تہواروں پر مشتمل ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ دونوں کا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا، خوشیاں بانٹنا اور قربت الہی حاصل کرنا ہے۔ عید الفطر یہ رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کرنا، عبادت، صبر اور تقوی کے مہینے کے بعد خوشی کا اظہار کرنا، زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کر کے مستحق افراد کو خوشیوں میں شریک کرنا، باجماعت نماز عید ادا کر کے اللہ کی رحمت طلب کرنا۔ عید الاضحیٰ یہ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے اور اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی سنت سے ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور ایثار کی یاد تازہ کرنا، اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کا درس لینا، مستحق افراد میں قربانی کا گوشت تقسیم کر کے ایثار اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا، حج کی تکمیل کے موقع پر اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا۔ عیدیں دراصل اللہ کی طرف سے دی گئی خوشیوں کے دن ہیں جو ہمیں عبادت، تقوی، شکر گزاری اور بھائی چارے کی تعظیم دیتی ہیں۔ عید مسلمانوں کے لیے خوشیوں، محبتوں اور رحمتوں کا دن ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ہر مسلمان خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر ان لمحات کو یادگار بناتا ہے۔ اسلام میں عید کا دن نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ اخوت، محبت اور سخاوت کا بھی پیغام دیتا ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خوشی اور بار بار لوٹنے والا دن ہے۔ دونوں عیدوں کا بنیادی مقصد اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، سماجی ہم آہنگی پیدا کرنا اور محتاجوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ عید کی تیاری کئی دن پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ گھروں کی صفائی، نئے کپڑوں کی خریداری، بچوں کے لیے عیدی اور تحائف کا انتظام اور خاص کھانوں کی تیاری عید کے جوش و خروش کو بڑھا دیتی ہے۔ بازاروں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور ہر طرف خوشی اور محبت کا ماحول ہوتا ہے۔ عید کے دن کا آغاز نماز فجر اور اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔ مسلمان غسل کر کے عمدہ لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور عیدگاہ یا مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ عید الفطر پر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ ادا کرے تاکہ غریب اور مستحق لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید کا سب سے اہم عمل نماز عید ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور اتحاد و محبت کا درس دیتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور محبت و اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عید کے دن مختلف طریقوں سے خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عید کے دن خصوصی پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ عید الفطر پر میٹھے پکوان جیسے شیر خورما، سوئیاں اور کھیر خاص طور پر تیار کی جاتی ہیں، جبکہ عید الاضحیٰ پر گوشت کے مختلف پکوان، کباب اور بریانی دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ عید پر عزیز و اقارب اور دوستوں سے ملنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ گھروں پر مہمانوں کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ عید بچوں کے لیے خاص خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ بڑے انہیں عیدی دیتے ہیں جو ان کے لیے نہایت خوشی کا باعث بنتی ہے۔ بچے نئے کپڑے پہن کر پارکوں، تفریحی مقامات اور میلوں میں جاتے ہیں اور عید کو بہت اور بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ عید کی حقیقی خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب ہم مستحق اور غریب لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ عید صرف خوشی کا تہوار نہیں بلکہ محبت، اخوت، صبر اور قربانی کا درس بھی دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ عید کا دن ایک خوشی، محبت اور بھائی چارے کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے، رشتوں کو مضبوط کرنے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزار ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔
حقیقی خوشی اسی میں ہے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی عید کو یادگار بنائیں۔ عید مبارک۔